بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الداعمہ علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین و ناظرین سلام علیکم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے شب قدر میں تمام موجبات رحمت پروردگار فراہم کیا ہوگا، شب قدر کی اہمیتوں کو آپ نے پہچانا ہوگا، اور ماہ مبارک رمضان کی اس عظیم رات جو آپ نے ابھی گزاری ہے کل، اس میں عبادتیں کی ہوں گی۔ آج 23ویں ماہ مبارک رمضان ہے۔ مومنین گرچہ رات بھر کی عبادت کے بعد تھکے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 23ویں ماہ مبارک رمضان کو اہل بیت نے کچھ ذمہ داریاں ہمیں نہیں سونپی ہیں۔ 23ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل العثرات المذنبین۔ پالنے والے مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، عیب اور برائیوں سے میری تطہیر فرما دے، میرے دل کا امتحان لے اور میرے تقوی کو آپ مورد آزمائش قرار دے۔ اور پالنے والے اگر میرے اندر کوئی غلطی و خطا ہے تو ہر خطا اور لغزش کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں کے اوپر ایک لفظ ہے، لفظ اقالہ۔ اقالہ عربی زبان میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جیسے دو آدمیوں نے کوئی ایک بات طے کی اور کچھ خریدا کچھ بیچا، اس کے بعد ایک شخص بعد میں پشیمان ہو گیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ آئے وہ کہے کہ بھئی اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ لے لیجئے، مجھے میرا سامان دے دیجئے، اس عمل کو کہتے ہیں اقالہ۔ خوب یہاں کے اوپر پروردگار عالم کی ایک صفت بیان کی گئی، یا مقیل عثرات المذنبین، اے وہ کہ جو اقالہ کرتا ہے، عثرات جمع ہے عثرہ کی، یعنی لغزش، پھسلن، المذنبین، جب انسان گناہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نام سر فہرست گناہ گاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے وجود کا ہر حصہ اس سے چھینا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اقالے کا مطلب ہے کہ پالنے والے میں تھک گیا، اب میں توبہ کرنے آیا ہوں، پالنے والے میں توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور تو نے تو اپنے اوپر فرض کیا ہے، وَكَتَبْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ الرَّحْمَةَ، تو نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے، پالنے والے میرے وجود کو بخش دے، جہنم سے آزاد کرا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو کیا وہ کیا، پالنے والے اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں انداز گفتگو، دیکھیں کہ آج 23ویں ہے، ماہ مبارک رمضان تقریباً ربع اتمام ہے۔ اب خدا سے اعمال کی گفتگو نہیں کر رہے، چونکہ اعمال جو انسان کر رہا تھا وہ کرے گا، اور تقریباً شب قدر گزر چکی ہے۔ اب صرف و صرف فضل کی تلاش ہے، رحمت کی تلاش ہے، بخشش کی تلاش۔ پالنے والے غسلنی فیہ من الذنوب، پالنے والے آج کے دن گناہوں سے مجھے دھلا دے، نہلا دے، کہ میرے وجود سے گناہ دھل جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میرے نفسانی امراض اور عیوب کو، حسد اور جلن اور جھوٹ اور بہتان و افتراء و غفلت، یہ سارے امراض کو مجھ سے دور فرما دے، اور میرے پالنے والے میرے دل کو درد آشنا بنا دے، اس دل میں تقوی کے علاوہ، تیری محبت کے علاوہ کوئی اور چیز گھر نہ کرے۔ تو پالنے وافتح علی ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے ابواب کو مجھ پہ کھول دے،
میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری لغزشوں کو بھول جا۔ پالنے والے، جیسے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں فضل و کرم کی بھی نسبت تو آگے بڑھتا ہے، ویسے ہی ہمارے جیسے گنہگاروں کو بھی اسی نظر سے دیکھ لے۔ پالنے والے، ماہ مبارک رمضان ہم نے قدم بقدم تیرے نبی اور ان کی اولاد کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کی کوشش کی ہے، لہذا میرے خدا، میرے مالک، میرے دل میں تیری محبت اور تیرے اولیاء کی محبت بستی ہے۔ اب یہ دل ایمان کے لیے آمادہ ہے۔ پالنے والے، گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس لائق بنا کہ میں وہ حق ادا کر سکوں جو میری گردن پہ واجب ہے میرے خدا۔ اور تو ایسے بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے میرے خدا۔ میرے پالنے والے پروردگار، اگر تو نے معاف نہ کیا، روایت میں آیا ہے کہ الہی اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا، فَذَلِكَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ، یہ ہمارے لیے بہت ہے اور ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو تیرے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ پالنے والے، ماہ مبارک رمضان میں کرم کی بارش ہو رہی ہے اور تو ہر طرف سے انعام بانٹ رہا ہے، ہمارے ناتواں اور ضعیف وجود کو بھی اپنے کرم سے نواز دے۔ پالنے والے، ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری عبادات اس لائق ہیں کہ اس کی جزا ملے، ہماری مناجات اس لائق ہیں کہ تو اسے سنے، لیکن یاد رکھ پالنے والے، ہمارے دل میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت اور تیرے ولی امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرین کی محبت بستی ہے۔ خدا، یہی وہ ایک چراغ ہے کہ جس کے سہارے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی دعائیں دھیرے دھیرے اپنے پڑاؤ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اب بھی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، خدا کو آواز دو، یا رب یا مقیل العثرات، اے لغزشوں کو معاف کرنے والے، غلطیوں کو بھول جانے والے، تیری بارگاہ میں ہم پلٹ آئے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک نماز شب نہیں پڑھی ہے، وہ چند لمحے رات میں کھڑے ہو جائیں وضو کر کے اور آواز دے، پالنے والے، بھٹکا ہوا مسافر آ گیا ہے، گمراہ گمشدہ منزل آ گیا ہے، خدا در کھول دے۔ اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے میرے پالنے والے۔ جنہوں نے دعائے سحر نہیں پڑھی ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ آج بیٹھ جاؤ اور کہو، یا مفضئی عند قربتی و شدتی، یا الہی و سیدی و مولائی، لست لا الوذ بالسواک، تیرے علاوہ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تیرے دامن کرم کو نہ پکڑوں تو کس کا دامن پکڑوں۔ پالنے والے، عزیزوں، دوستوں، بس اب تو ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، لیکن عدل پروردگار سے نہیں، فضل پروردگار سے۔ اگر تو نے ہمیں معاف کیا، ہم پہ رحمت نازل کی، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر تو نے ہم پہ عذاب کیا تو تیری عظمت و بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ خدا تجھے واسطہ ہے، تیرے ولی خاص حجت ابن الحسن صاحب زمان کو، خدا اس ولی خدا کا صدقہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ خدایا، افتح علی ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے دروازے پر ہم پہ کھول دے۔ خدا، اللہم غسلنی، خدا مجھے میری تطہیر فرما دے، عیوب سے مجھے دور کر دے، موجبات رحمت سے نزدیک فرما دے۔ خدا، تمام سامعین و ناظرین کو اس مختصر بچے ہوئے ایام ماہ مبارک رمضان میں اتنا کار خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے کہ تو راضی ہو جا، تیرا رسول راضی ہو جا اور تیرے اولیاء طاہرین راضی ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔